اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنے والے وزیر اعظم عمران خان نے اپنی یقینی شکست کے پیش نظر بیرونی سازش کے ثبوت کے طور پر ایک خط لہراتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو کاپی کرنے کی بھونڈی کوشش تو کی، لیکن اتنا بھی نہ بتا پائے کہ خط کس نے لکھا ہے اور اس میں کیا دھمکی دی گئی ہے۔ باخبر سفارتی ذرائع کے مطابق ایک ملک کی جانب سے دوسرے ملک کو لکھا گیا خط ہمیشہ دوستانہ ہوتا ہے اور کبھی کسی دھمکی پر مبنی پیغام تحریر صورت میں دوسرے ملک کو نہیں پہنچایا جاتا۔ لہٰذا وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہنا کہ ہمیں ملکی مفاد کے نام پر دھمکی دی گئی ہے، خود اس حقیقت کا مظہر ہے کہ پاکستان کو کسی ملک کی جانب سے کسی اہم معاملے پر کوئی دوستانہ مشورہ دیا گیا ہے، جس کو سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے دھمکی کا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو بننے کے لیے پھانسی کا پھندا چومنا پڑتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھٹو نے تو امریکی وزیر خارجہ ہینری کسنجر کا خود کو دھمکی پر مبنی خط پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں لہرا دیا تھا اور اس کے مندرجات بھی بتا دیے تھے، لیکن کپتان ایک گمنام ملک کی جانب سے گمنام دھمکی پر مبنی گمنام خط کی بنیاد پر بھٹو بننے کی بھونڈی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ 27 مارچ کو جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے عمران نے جیب سے ایک خط نکال کر لہراتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت گرانے کی غیر ملکی سازش ہو رہی ہے اور انہیں لکھ کر دھمکی دی گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے خط واپس جیب میں ڈال لیا اور کہا کہ یہ بالکل اصلی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کے اندر بیٹھے لوگ بیرونی طاقتوں سے مل کر سازشیں کر رہے ہیں، لیکن نہ تو ان کے الزام کا کوئی سر تھا اور نہ ہی پیر تھا۔ اپنی تقریر میں کپتان نے بھٹو کا بھی حوالہ دیا، جنہوں نے 45 برس قبل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ایک انتہائی جذباتی تقریر میں الزام لگایا تھا کہ ان کی حکومت کے خلاف اپوزیشن کی تحریک کے پیچھے امریکہ ہے، جو انہیں اقتدار سے نکالنا چاہتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کہا تھا کہ یہ ایک عالمی سازش ہے جسے امریکہ کی مالی مدد حاصل ہے تاکہ میرے سیاسی حریفوں کے ذریعے مجھے نکال دیا جائے۔ اس کی وجہ بتاتے ہوئے بھٹو نے کہا تھا کہ ویتنام میں امریکہ کی حمایت نہ کرنے اور اسرائیل کے مقابلے میں عربوں کا ساتھ دینے پر امریکہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ 1 گھنٹے اور 45 منٹ تک جاری رہنے والی اس تقریر میں انہوں نے امریکہ کو ایک سفید ہاتھی قرار دیا جو بھولتا ہے اور نہ ہی معاف کرتا ہے۔ بقول بھٹو امریکہ کی سازش کامیاب ہوئی اور اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد PNA کی تحریک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ اس کے بعد بھٹو پر نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا۔ اس کیس کی سماعت کے دوران عدالت میں بیان دیتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کو ایک جوہری طاقت بنانے کا عزم کر لیا تھا، اور امریکہ کے وزیر خارجہ ہینری کسنجر کے خبردار کرنے کے باوجود جب انہوں نے جوہری پروگرام سے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا تو ہینری کسنجر نے انہیں دھمکی دی، تمہیں ایک خوفناک مثال بنا دیا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ کا یہ جملہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج بھی گونج رہا ہے، اور پاکستان آج جن حالات کا سامنا کر رہا ہے اس میں اس دھمکی اور اس کے نتائج کا بہت بڑا کردار ہے۔ تاہم اس کے گواہ صرف ذوالفقار علی بھٹو ہی ہیں، جو اپنے اقتدار کے آخری دنوں اور گرفتاری کے بعد بھی مسلسل چیخ چیخ کر یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے اور حزب اختلاف کی جماعتیں اس سازش میں شامل ہیں۔ بھٹو اسی نقطے پر پاکستان کے عوام کو متحرک کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ اس دوران انہوں نے کئی مواقعوں پر کسنجر کی اس دھمکی کے اپنے دعوے کو دہرایا۔ بھٹو نے اپنے مقدمے میں لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کے سامنے کہا تھا کہ انہیں امریکی وزیر خارجہ کسنجر نے دھمکی دی تھی۔ ہینری کسنجر کے جملے "ہم تمہیں ایک خوفناک مثال بنا دیں گے" کی تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے ڈپٹی چیف مشن جیرالڈ فیورسٹین نے اپریل 2010 میں پاکستانی میڈیا کو ایک انٹرویو میں تصدیق کی تھی کہ وہ ایک پروٹوکول آفیسر کی حیثیت سے 10 اگست 1976 کو لاہور میں ہونے والی اس میٹنگ کے عینی شاہد ہیں، جس میں بھٹو نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کے بارے میں ہینری کسنجر کی وارننگ کو مسترد کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو میں کہا تھا کہ امریکہ کو پاکستان کے ایٹمی منصوبے پر تشویش تھی، جو انڈیا کی ایٹمی صلاحیت کی برابری کرنے کے لیے تھا، اور اسی لیے ہینری کسنجر کو بھیجا گیا تھا کہ وہ بھٹو کو خبردار کر دیں، لیکن بھٹو نے اس وارننگ کو مسترد کر دیا اور ایٹمی پروگرام کو جاری رکھا۔
میں اس وقت ایک پروٹوکول آفیسر تھا جب اگست 1976 میں کیسنجر پاکستان آئے تھے اور لاہور میں بھٹو سے ملے تھے۔ جیرالڈ فیورسٹین نے انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ اس وقت امریکہ میں انتخابات قریب تھے اور ڈیموکریٹس کے جیتنے کے بہت زیادہ امکانات تھے اور وہ ایٹمی عدم پھیلاؤ کی پالیسی پر سختی سے عمل کرنا چاہتے تھے اور اس سلسلے میں پاکستان کو ایک مثال بنانا چاہتے تھے۔ کیسنجر نے بھٹو کو ایٹمی پروگرام ترک کرنے کی صورت میں A7 اٹیک بمبار طیارے دینے کی پیشکش بھی کی تھی اور بصورت دیگر اقتصادی اور فوجی پابندیوں کے بارے میں بتایا تھا۔ انٹرویو میں جیرالڈ فیورسٹین نے بھٹو کو اپنی کمزوریوں کے باوجود پاکستان کا سب سے باصلاحیت ذہین اور قابل سیاستدان قرار دیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اور امریکی صدر فورڈ، وزیر خارجہ ہنری کسنجر اور دیگر امریکی حکام کے ساتھ ملاقاتوں کی حرف بہ حرف تفصیلات امریکی محکمہ خارجہ کے ریکارڈ میں موجود ہیں۔ اس ریکارڈ میں یہ جملہ تو نہیں ملتا کہ ہم تمہیں ایک خوفناک مثال بنا دیں گے، لیکن اس میں دلچسپ مکالمات ہیں جن سے بھٹو کی مختلف معاملات پر گرفت اور امریکی ناراضگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ جیرالڈ فیورسٹین کے علاوہ امریکہ کے سابق اٹارنی جنرل رامسے کلارک نے اپنی ایک مضمون میں لکھا تھا کہ میں سازشی تھیوریز پر تو یقین نہیں رکھتا، لیکن چلی اور پاکستان میں ہونے والے فسادات میں بڑی مماثلت ہے۔ چلی میں بھی CIA نے مبینہ طور پر وہاں صدر سلواڈور الندے کو تختہ الٹنے میں مدد کی تھی۔ رامسے کلارک، جنہوں نے بھٹو پر چلنے والے مقدمہ قتل کو خود دیکھا تھا، بعد ازاں کلارک نے اس کیس کو کینگرو کورٹ کا سنگین مذاق قرار دیا تھا۔ رامسے کلارک ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمہ لڑنا چاہتے تھے اور اس سلسلے میں پاکستان آئے تھے، لیکن انہیں جنرل ضیاء الحق نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تاہم عمران خان کے تازہ دعوے پر تبصرہ کرتے ہوئے سیاسی مبصرین کا کہنا ہے یہ ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں، کیونکہ بھٹو کی طرح عمران کا وہ سیاسی قد کاٹ نہیں کہ وہ دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ کے لیے کوئی خطرہ بن سکیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔